السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بواسیر کا جڑ سے خاتمہ۔ بواسیر دراصل مقعد میں پائی جانے والی خون کی رگوں کی رسولی ہیں جو ان پر متواتر پڑنے والے خون کے دباؤ کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے، خاص طور پر جب یہ دباؤ پیٹ اور جسم کے نچلے حصے میں موجود خون کی رگوں پر پڑ رہا ہو تو کوئی نہ کوئی رگ اس دباؤ کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے پھول جاتی اور مسے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ مسوں کے لحاظ سے بواسیر کی 3 قسمیں ہیں، ایک اندرونی، دوسری درمیانی اور تیسری بیرونی۔ اندرونی بواسیر میں مسے گہرائی میں اندر کی طرف ہوتے ہیں اور انہیں عام حالت میں دیکھا یا محسوس نہیں کیا جا سکتا، ان میں درد یا تکلیف زیادہ نہیں ہوتی۔ یہی حالت بیرونی بواسیر میں ہوتی ہے، مگر اس صورت میں مسوں سے خون کا اخراج ہوتا رہتا ہے۔ دوسری بواسیر۔ درمیانی بواسیر میں درد، سوزش اور خون کا اخراج تینوں چیزیں زیادہ ہوتی ہیں۔ بیرونی بواسیر میں بیٹھنے، سواری پر چڑھنے یا فضلے کی رگڑ کی وجہ سے تعدیہ انفیکشن ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر تعدیہ ہو جائے تو سوزش بڑھ جاتی ہے اور تکلیف و درد میں اضافہ ہو جاتا ہے اور مسوں کو اندر کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ ایسے مسے جن سے خون کا اخراج ہوتا ہے خونی بواسیر پیدا کرتے ہیں، اور وہ مسے جن سے خون کا اخراج نہیں ہوتا بادی بواسیر پیدا کرتے ہیں۔ یہ مرض عام طور پر ان لوگوں کو لاحق ہوتا ہے جو بہت تیز مرچ مصالحوں والی غذائیں کھاتے ہیں اور روغنی و نشاستے والی خصوصاً معدے سے بنی ہوئی غذاؤں کے عادی ہوتے ہیں۔ یہ لوگ گوشت زیادہ کھاتے ہیں، سبزیاں ان کی غذا میں شامل نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی بھی ہے تو بہت کم مقدار میں۔ بواسیر ہونے کا ایک اہم سبب قبض ہے، چونکہ قبض کی وجہ سے مقعد میں خون کی رگوں پر مسلسل دباؤ پڑتا رہتا ہے، لہذا دوران خون میں رکاوٹ پیدا ہو کر رگیں پھول جاتی ہیں اور مسے بن جاتے ہیں۔ پھر قبض کی صورت میں سخت اور خشک فضلہ خارج ہوتا ہے، اس کی رگڑ اور خراش سے خون کی رگوں کے منہ کھل جاتے ہیں اور زخم پیدا ہو کر خون خارج ہونے لگتا ہے جو بعد میں مسے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ پیٹ کے کیڑے، خاص طور پر چلونے، بھی اس مرض کی پیدائش میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، چونکہ وہ آنت کے نچلے حصے میں ہی رہتے ہیں اور رات کو مقعد میں انڈے دینے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور کاٹتے ہیں، جس کی وجہ سے مقعد میں سخت بے چینی اور خارش ہوتی ہے۔ ان کے کاٹنے اور مریض کے کھجانے سے مقعد میں زخم ہو جاتے ہیں اور مستقل خراش رہنے سے بواسیر کا خدشہ رہتا ہے۔ بعض اوقات چوٹ لگنے، زخم ہو جانے یا ناسور بن جانے کے بعد بھی بواسیر ہو جاتی ہے۔ بواسیر صرف قبض کی وجہ سے ہی نہیں ہوتی بلکہ زیادہ دنوں تک دستوں کا آنا بھی اس کے اسباب میں شامل ہے، خاص طور پر جب تیز اثرات والی ادویہ زیادہ عرصے تک کھائی جائے یا دستوں میں ایسے تیز مادے خارج ہوتے ہیں جو جلن و خراش پیدا کرتے ہیں۔ جگر کے امراض کے نتیجے میں بھی بواسیر ہو جاتی ہے، خصوصاً جب جگر کا فعل سست ہو جائے اور اس سے متعلقہ خون کی رگوں میں دوران خون سست ہو کر خون اکٹھا ہونے لگے۔ ایسے افراد جو شراب نوشی کرتے ہیں وہ بھی بواسیر کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کبھی یہ مرض ایک ہی خاندان کے افراد میں زیادہ دیکھنے میں آتا ہے، اس کی بڑی وجہ ان کی غذائی عادت اور رہن سہن کے طریقے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض خاندان یا خاص علاقے کے لوگوں میں تیز مرچ مسالے کھانے کا رواج ہوتا ہے۔ بعض لوگ چکنائی اور گوشت زیادہ کھاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو کھیل کود اور ورزش سے دلچسپی نہیں ہوتی۔ بعض طبقے کاروباری مصروفیات کی وجہ سے ورزش کے لیے وقت نہیں نکالتے، یہاں تک کہ ان کے کام کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ انہیں زیادہ وقت بیٹھنا پڑتا ہے اور وہ ذاتی گاڑی سے ہی دفتر اور گھر آتے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں پیدل چلنے کے مواقع نہیں ملتے۔ کبھی یہ مرض موروثی طور پر والدین سے بچوں میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اکثر یہ بھی دیکھا گیا کہ عورتوں میں دوران حمل بواسیر کی شکایت ہو جاتی ہے۔ حمل میں بچہ جو بڑا ہوتا ہے، رحم کا دباؤ آس پاس کی خون کی رگوں پر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں خون رکنے لگتا ہے۔ خون کی رکاوٹ رگوں کی دیواروں پر دباؤ ڈال کر مسے پیدا کرتی ہے۔ اس طرح کی بواسیر اکثر بچے کی پیدائش کے بعد دور ہو جاتی ہے، مگر کبھی کبھی یہ بعد میں بھی پیچھا نہیں چھوڑتی۔ پہلے حمل میں اس کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، اس وقت جب بچہ غیر معمولی طور پر تندرست ہو، جڑواں بچوں کی پیدائش متوقع ہو، ماں موٹاپے کی طرف مائل ہو یا دوران حمل اسے شدید قبض کی شکایت رہے، ان لوگوں میں بھی بواسیر پیدا ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔ جو گیلی جگہ پر بہت دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، استنجے کے بعد نمی دیر تک برقرار رہتی ہے اور پوری طرح سے صفائی کا خیال نہ رکھے۔ بعض اوقات بواسیر برسوں رہتی ہے مگر اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ ایسا عموماً بادی بواسیر میں ہوتا ہے۔ اس کی تشخیص اسی وقت ممکن ہوتی ہے جب خون خارج ہو یا درد تکلیف بہت زیادہ بڑھ جائے۔ کبھی کبھی کسی دوسرے مرض کی تشخیص کے لیے جب آنتوں کا معائنہ کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بواسیر مسے بھی موجود ہیں۔ بواسیر کی وہ اقسام جن میں مسے اندرونی اور درمیانی سطح پر ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتے، محسوس نہیں ہوتے، اس لیے ان کی تشخیص دیر سے ہوتی ہے۔ بواسیر مسوں کی ایک خاص پہچان یہ ہے کہ رفع حاجت کے بعد بھی یہ احساس باقی رہتا ہے کہ ابھی پیٹ صاف نہیں ہوا اور آنتوں میں مزید فضلہ رکا ہوا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں پلیز۔
ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔